سورہ البقرہ آیت نمبر 178 پارہ نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر قصاص بدلہ برابر کا فی القتل قتل میں الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے میں والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے میں قتل کی جائیں گے ومن عفی لہ پس جسے معاف کر دیا جائے من اخیہ اس کے لیے اس کے بھائی سے شیء کچھ بھی نہیں فاتباع پس پیروی کرنا بالمعروف معروف طریقے کی وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور ادا کرنا الیہ اس کی طرف سے بِإِحْسان خوبی کے ساتھ احسان کے ساتھ ذَلِكَ بے شک یہ تخفیف آسانی کر دی گئی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے وَمَنِ اعْتَدَى پس جو کوئی اس سے زیادتی کرے وَمَنِ اعْتَدَى پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد فَلَهُ تو پس اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر یہ بیان ہوا کہ دین کیا ہے، اسلامی اصول بیان ہوئے اجمالی طور پر، تقریباً سارے مسائل گزشتہ آیت کے اندر گزر چکے ہیں۔ اب یہاں سے اسی دین کے جو اجمالاً بیان ہوا اس سے ریلیٹڈ جو چھوٹے چھوٹے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سب اب یہاں آگے باقی سورہ بقرہ میں بھی اور آگے قرآن کے مختلف صورتوں میں بیان ہوں گے، جن میں سے اب یہ ایک مسئلہ آیا ہے قصاص کا۔ عرب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ قوم قومیت اور مرتبے کے اعتبار سے ذرا زیادہ اوپر کے درجے کا تھا اور دوسرا قبیلہ تھوڑا کم درجے کا تھا۔ اب ان کے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، یہ تب کی بات ہے جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی نبی علیہ السلام کو، اور پھر آپس میں ان کے کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور ان کے آپس میں
کچھ قتل و غارت بھی ہوئی، کچھ اس طرف سے قتل کیے گئے، کچھ دوسری طرف سے قتل کیے گئے، دونوں قبیلوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں کچھ قتل و غارتیں بھی ہوئی۔ پھر ابھی ان کا فیصلہ ہوا نہیں تھا اور اتنے میں شریعت اتر آئی۔ اب شریعت جب اتری تو اس وقت وہ دونوں قبیلے بیٹھ کے آپس میں جو مقتولین تھے ان کا حساب کتاب لگا رہے تھے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو جو قوم میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ قومیت اور مرتبے میں بڑے درجے کے تھے اور ایک قوم جو تھوڑی کم درجے کی تھی، تو جو بڑے درجے کے جو اگر عورت قتل ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے۔ اگر بڑے درجے کی جو قومیت تھی ان کا اگر کوئی غلام قتل ہوا ہے تو وہ اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو اسی دوران پھر یہ آیات اتری کہ اس معاملے میں برابری مماثل کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی آزاد نے آزاد کو قتل کیا ہے، یہ قتل بالعمد ہے، جان بوجھ کے قتل کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے قتل کی مختلف قسمیں ہیں، وہ آگے آ جائیں گی کہ کتنی قسمیں ہیں، کس قتل میں کیا کرنا ہے، کس میں کیا کرنا ہے۔ یہ قتل عمد کی دیت بتا رہا ہوں کہ قتل عمد میں اسی طرح کرنا ہے جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ آزاد نے آزاد کو قتل کیا تو اس کے اگر کوئی آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ کسی نے غلام کو قتل کیا تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی قوم کا غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیں، یا کسی کا اگر کسی قوم میں کوئی عورت کا قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس سے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لے لیں کہ اگر کسی آزاد مرد نے آزاد عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس آزاد مرد ہی کو قتل کیا جائے گا جس نے یہ قتل کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں بھی اس آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اس کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے آ رہا ہے نا کہ اس آیت میں تو نہیں ہے، آگے مزید جب یہ دوبارہ قتل بالعمد کی بات ہوگی تو نفس بالنفس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اس آیت میں نفس بالنفس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن آگے چند آیتوں کے بعد نفس بالنفس کا تذکرہ آئے گا کہ جس نے جس کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسی کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں پھر اب عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، مرد کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ نفس میں نفس کا جو آگے تذکرہ آ رہا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر ان کے بھائی معاف کر دیں، مقتول کے بھائی یا مقتول کے جو وارثین ہیں وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر وہ معاف ہو سکتا ہے۔ اب وہ دیت لے کے معاف کرتے ہیں یا وہ بغیر دیت کے معاف کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی ان کو اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ دیت کیا ہے؟ وہ 100 اونٹ ہے، ایک آزاد کے بدلے میں دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور کچھ درہم اور دینار کی صورت میں بھی یہ دیت ہے، لیکن 100 اونٹ کا تذکرہ زیادہ آیا ہے، تو 100 اونٹ ایک دیت۔ اگر وہ دیت لے کے معاف کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، دیت کے بغیر معاف کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض ایک انسان جس نے کسی کے والد کو قتل کر دیا، اب ان کے آگے 2 بیٹے ہیں، اب یہ ہے کہ
ایک نے معاف کر دیا اور دوسرے نے معاف نہیں کیا. 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے والد کے قتل کو معاف کر دوں, تو دوسرا کیا کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, پھر یہ ہوگا کہ جو دیت ہے نا آدھی معاف ہو جائے گی اور آدھی اس دوسرے کو دے کے پھر معافی ہو جائے گی, اس میں اب قتل نہیں ہوگا. اگر ورثاء سارے مل کے قتل کا فیصلہ کریں گے تب قتل ہوگا. قاتل کو ورثاء کے سامنے لایا جائے گا, مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کا قاتل ہے, آپ نے اس کو معاف کرنا ہے یا آپ نے اس کو قتل کروانا ہے, پھر ان کی مرضی ہے. اگر وہ دیت لے کے معاف کریں یا بغیر دیت کے معاف کریں یا قتل کر دیں, تینوں ان کو اجازت ہے. میں نے تذکرہ کیا کہ کسی نے کسی کے باپ کو قتل کیا, آگے اس کے 2 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, دونوں میں سے ایک نے معاف کیا, دوسرا کہتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا, تو اس صورت میں قاتل کو قتل پھر نہیں کیا جائے گا بلکہ اس قاتل کو آدھی دیت دینی پڑے گی. اگر وہ نہیں لیتا وہ کہتا ہے میں قتل نہیں, قتل نہیں ہو سکتا اس صورت میں, کیونکہ ورثاء میں سے کچھ نے تو معاف کر دیا. اب وہ دیت آدھی دیت دے کر اس کی خلاصی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے, کیونکہ آگے فرمایا نا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, یہ اسی کے لیے ہے جو بات آپ نے کی ہے کہ اس کے باوجود اگر کوئی اس سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. والد ہے اور اس کا آگے سے بیٹا قتل ہو گیا جی, اور والد جو ہے اس نے کہہ دیا کہ میں مطلب وہ قتل کے بدلے قتل, ہاں, لیکن جس کے جو بچہ قتل ہوا ہے اس کے جو بھائی ہیں انہوں نے معافی کا کر دیا, تو وہ پھر اس صورت میں والد ہی کی سنی جائے گی, والد کی سنی جائے گی کیونکہ والد پہلا اس کا وارث ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ چند صورتیں آتی ہیں, اس میں کچھ کی تفصیل آئے گی, کچھ کی نہیں آئے گی, کچھ کی میں اپنی طرف سے جو فقہ کے اعتبار سے اس کا مطلب جو ہے یہی ہاں اسی کی اتباع کی جائے گی, جس طرح جو انہوں نے سوال ہاں بالمعروف اسی کی اتباع کی جائے گی. دونوں میں سے ایک نے اگر معاف کیا ہاں تو اس ایک نے جس نے معاف کیا ہے اسی کی اتباع کی جائے گی. ٹھیک ہے نا, وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان, اور احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی اگر انہوں نے دیت رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ, یہ جو تخفیف ہے, یہ دیت کا رکھنا یا یہ معافی کا معاملہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر فساد زیادہ ہو سکتا ہے. اگر یہ معافی والا نظام اور یہ دیت والا نظام نہ ہوتا تو پھر فساد زیادہ ہوتا. ایک نے ایک کو قتل کیا, اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا, یا اگر معافی نہ ہوتی تو مطلب یہ فساد بہت زیادہ بڑھتا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے اور یہ لوگ بدلہ چاہتے ہیں, مماثلت چاہتے ہیں, قصاص چاہتے ہیں, تو بس بدلے میں اس ایک کو قتل کر دیا جائے گا, پیچھے والے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے, یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں نا, یہ اسی چیز سے پیدا ہوتی ہے. ایک نے ایک کو قتل کیا, وہ اٹھتا ہے وہ اس کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے, پھر وہ اٹھتا ہے وہ اس کے باپ کو قتل کر دیتا ہے, پھر یہ اٹھتا ہے اس کے بیٹے کو قتل کر دے, کرتے کرتے یہ دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں اور ختم ہوتی ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس سے پھر دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. یا تو اس کو ایک کے بدلے میں ایک قتل ہو گیا, باقی پورا خاندان محفوظ ہو گیا, یا پھر وہ معافی ہو گئی ہے تو معافی کی صورت میں بھی پورا خاندان محفوظ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام بڑا خوبصورت نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین برحمتک.